جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد امتیاز صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کی رونمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ ان کی 7ویں کتاب تجلیات رمضان مبارک کی تقریب رونمائی ہے، جس میں بندہ نچیز کو ایک بار پھر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے۔ حافظ صاحب کی 7ویں تصنیف رمضان کے حوالے سے ہے، جس میں جو اپنے اندر کئی قسم کے خوبصورت علمی موتی سمائے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کام بڑا مصنف ہی کر سکتا ہے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جب میں بھائی کے ساتھ علماء کرام کو سننے کے لیے جایا کرتا تھا، آج اسی بھائی کو لوگ سننے کے لیے آپ اور آپ جیسے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد امتیاز صاحب نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس مقام پر ہیں، جہاں ان کی محنت کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ ان کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی یہ قابل فخر ہے، اور آج وہ اس مقام پر ہیں جہاں ان کی محنت کی وجہ سے ان کا نام تو روشن ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ہر عمل والد صاحب کے درجات میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب کی بھی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا عالم دین اور حافظ بنے، لیکن مجھے جس طرح ان کے بیٹے کی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن اور عالم دین بنے، یہ سب دیکھنے کے لیے والد صاحب تو ہم میں موجود نہیں، لیکن مجھے گمان ہے کہ جس طرح ان کے بیٹے نے دنیا میں قرآن کو سینے میں سنبھال رکھا ہے، ویسے جنت میں والد صاحب سر پر تاج سجائے اپنے بیٹے کی کامیابیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے۔ اس موقع پر میں شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ ان کی محنت اور ان کے احسانات ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ شیخ الحدیث صاحب نے ہمیشہ میرے بھائی کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھایا، پڑھایا اور لکھایا اور سنبھالا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حافظ صاحب کو میں نے اس طرح روتے دیکھا۔ شیخ الحدیث صاحب اکثر اپنا کلام پڑھا کرتے تھے، بلکہ جب والد صاحب 2003 میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اس موقع پر بھی شیخ الحدیث صاحب نے یہ بڑے اچھے انداز میں یہ کلام پڑھا تھا: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو اس موقع پر میں شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کے صاحبزادے ریاض خادمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بھی حافظ صاحب کی طرح شیخ الحدیث کی طرح حافظ صاحب کی ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں اور شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ اور میں ان تمام اساتذہ علماء کرام کی محنتوں اور کوششوں کو اس شعر سے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ گویا کہ حافظ صاحب بازبان حال اپنے ان اساتذہ سے کہہ رہے ہیں، اور میں اس جذبے کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میری تعمیر میں تمہارا بھی حصہ ہے بہت، میری تعمیر میں تمہارا بھی حصہ ہے بہت، میں اگر تم سے نہ ملتا تو ادھورا رہتا۔ تو میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد امتیاز صاحب کو تجلیات رمضان مبارک لکھنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں مشکور ہوں یہاں آئے تمام اساتذہ علماء کرام اور برادران کا جو اپنا کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نعمانیہ
کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔